اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کی زبانوں کی. ہمارے پاس جاوید حسن صوفی کا مضمون ہے کمپیوٹر زبانوں کا تعارف، اور کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم انسان جو اپنی زبانیں بولتے ہیں ان مشینوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو صرف 0 اور 1 سمجھتی ہیں، یعنی بائنری. جی بالکل، اور یہی اصل چیلنج ہے. کمپیوٹرز جو ہے نا وہ ہماری طرح نہیں سوچتے. ان کی دنیا بس 2 حالتوں پر ہے، 1 یا 0. تو یہ جو پروگرامنگ زبانیں ہیں نا، یہ اسی لیے بنائی گئیں کہ ہماری بات مشین تک پہنچ سکے. ایک طرح کا برج ہیں یہ. صحیح. تو مضمون میں 3 اہم قسمیں بتائی گئی ہیں. سب سے بنیادی سے شروع کرتے ہیں، مشین لینگویج. یہ کیا ہے؟ بالکل مشین لینگویج جی، یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کی بالکل اپنی زبان ہے، صرف 0 اور 1. اس میں ہر کمانڈ، ہر ہدایت بس انہی 0 اور 1 کی ایک لمبی سی قطار ہوتی ہے. اچھا. اور کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ اسے براہ راست سمجھتا ہے فوراً. اسی لیے اس میں لکھے پروگرام بہت تیز چلتے ہیں. بہت تیز. لیکن یہ 0 اور 1 لکھنا، یہ تو مطلب انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل لگتا ہوگا. جیسے؟ ہاں، انتہائی مشکل. آپ سوچیں کہ ہزاروں 0 اور 1 میں سے کوئی ایک غلطی ڈھونڈنی ہو تو کیسا لگے گا؟ اسے پڑھنا، لکھنا، ٹھیک کرنا، یہ سب بہت پیچیدہ تھا. شروع میں پروگرامرز کو واقعی بہت محنت کرنی پڑتی تھی. میں سمجھ سکتی ہوں. ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نکالا ہوگا. اگلی سٹیج کیا تھی جس نے کچھ آسانی پیدا کی؟ وہ تھی اسمبلی لینگویج. یہ مشین لینگویج سے آپ کہہ لیں قدم اوپر ہے. اس میں 0 اور 1 کے بجائے چھوٹے چھوٹے کوڈز یا علامات استعمال ہوتی ہیں. انہیں نیمونکس کہتے ہیں. نیمونکس؟ اچھا. جیسے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے MOV لکھ دیا، یا کچھ جمع کرنے کے لیے ADD. یہ 010101 لکھنے سے تو کہیں بہتر تھا. مثال کے طور پر MOV A,B کا مطلب ہوا کہ B سے ڈیٹا A میں ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہ 0 اور 1 سے تو بہتر لگ رہا ہے. کچھ جانے پہچانے الفاظ آ گئے، لیکن یہ اب بھی مشین سے کافی قریب لگتی ہے نا؟ بالکل. یہ اب بھی لو لیول ہی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے ہوتا ہے. اور ہاں، اس اسمبلی کوڈ کو مشین لینگویج میں بدلنے کے لیے ایک خاص سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، جس سے اسمبلر کہتے ہیں. اسمبلر. ٹھیک. کیا یہ آج بھی استعمال ہوتی ہے کہیں؟ جی ہاں، خاص جگہوں پر جہاں ایک ایک سائیکل، ایک ایک بٹ کی اہمیت ہو. بہت زیادہ سپیڈ چاہیے، جیسے آپریٹنگ سسٹم کے کچھ نازک حصوں میں، یا ڈیوائس ڈرائیورز میں، یا پھر وہ چھوٹی ڈیوائسز نہیں ہوتی جیسے مائکرو ویو یا واشنگ مشین کے اندر کے کنٹرول سسٹمز، وہاں بھی. اچھا. تو مشین لینگویج ہو گئی، پھر اسمبلی آ گئی جو تھوڑی بہتر ہے. لیکن جو آج کل ہم زیادہ تر سافٹ ویئر دیکھتے ہیں ان کے لیے تو شاید کچھ اور استعمال ہوتا ہوگا جو ہم انسانوں سے زیادہ قریب ہو. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. وہ ہیں ہائی لیول لینگویجز، یعنی اعلیٰ سطح کی. یہ اسی لیے بنائی گئیں تاکہ پروگرامر مشین کی باریکیوں میں گم نہ ہو، بلکہ اصل مسئلے کو حل کرنے پر دھیان دے سکے. اور ان میں کیا خاص بات ہے؟ ان میں عام انگریزی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے if, else, while, print، اور ریاضی کی علامتیں پلس، مائنس، ضرب، تقسیم. تو انہیں پڑھنا، لکھنا، سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے آج اتنے زیادہ لوگ پروگرامنگ کر پاتے ہیں. بالکل. اور ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے پورٹیبلٹی. پورٹیبلٹی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک زبان میں کوڈ لکھا تو وہ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ یا بعض اوقات بغیر کسی تبدیلی کے مختلف قسم کے کمپیوٹرز پر چل سکتا ہے. پہلے مشین یا اسمبلی کا کوڈ اکثر صرف اسی ایک مشین کے لیے ہوتا تھا. اوہ زبردست. یعنی ایک بار لکھو، کئی جگہ چلاؤ. جی، اس نے پروگرامنگ کو بہت بدل دیا. مشہور مثالیں تو آپ نے سنی ہوں گی، پائتھن، جاوا، C++، C#، بیسک، پاسکل، کتنی ساری ہیں. پائتھن میں تو بس پرنٹ ہیلو ورلڈ لکھ دیں اور اسکرین پر ہیلو ورلڈ آ جاتا ہے. واہ، اتنا آسان. لیکن کمپیوٹر تو اب بھی 0 اور 1 ہی سمجھتا ہے نا. تو یہ ہائی لیول زبانیں اس تک کیسے پہنچتی ہیں؟ اسمبلر کی طرح ان کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے؟ ان کے لیے بھی ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں. انہیں کمپائلر یا انٹرپریٹر کہتے ہیں. یہ خاص پروگرام ہائی لیول کوڈ کو مشین کوڈ میں بدل دیتے ہیں جسے کمپیوٹر سمجھ سکے. کمپائلر عام طور پر سارا کوڈ ایک ساتھ بدلتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن. سمجھ گئی.
تو خلاصہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر اپنی جگہ 0 اور 1 پر ہی قائم ہے، لیکن ہم انسانوں نے اس سے بات کرنے کے لیے کئی لیولز بنا لیے ہیں۔ مشین لینگویج جو بالکل بنیادی ہے، پھر اسمبلی جو تھوڑی بہتر ہے، اور پھر ہائی لیول جو ہمارے سوچنے کے انداز کے کافی قریب ہے۔ بالکل۔ چلیں، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔